ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ایکیوٹ کولیسسٹائٹس، ہم دنیا کو ایک نئی سوچ دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی سوچ ہے، اس نئی سوچ پہ جائیں. اور یہ ساری کمپلیکیشن 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد جینیٹک ڈیرینجمنٹ، ڈی این اے کو جا کے خراب کریں گے. یہ جا کے ڈی این اے کو خراب کریں گے، اور پھر آپ کے بچے مختلف ڈیزیزز کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم بیسس سیٹ کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہم اگلے آنے والی ہیلدی نسل پیدا کریں گے. ہم آنے والی ہیلدی نسل پیدا کریں گے. ایکیوٹ کولیسسٹائٹس. کولیسسٹائٹس ایکیوٹ کیا ہے؟ گال بلیڈر کے اندر جب سویلنگ آ جائے گی تو سسٹائٹس ہو گیا. کولیسسٹائٹس، پتے کی سوجن ہو جائے گی. اچھا، پتے کی ایک جو سوجن کی بڑی وجہ یہ بھی ہے ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ کی بھی کمپلیکیشن ہے. ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہے جا کے پتے کے اندر بیٹھتا ہے اور الٹیمیٹلی پتا ریموو کرایا جاتا ہے. باقی دوسری سائن ہے کہ وہ ہر سال ٹائیفائڈ ہوگا، ہر 6 مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد، تو پھر پتا نکال دیتے ہیں تاکہ یہاں اس کو بار بار ریپیٹڈلی ٹائیفائڈ نہ ہو. تو یہ بیسیکلی گال بلیڈر کی انفارمیشن ہے. میجورٹی آف دی کیسز انوالو obstruction آف دا cystic duct بائی گال اسٹون، کالکولس، کولیسسٹائٹس. اور یہ جو آپ کا اسٹون ہے گال بلیڈر کا، یہ جب آ کے ڈرگٹ کے منہ میں پھنسے گا، obstruction پیدا کرے گا، تو وہاں انفیکشن بھی بنا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ سیویئر پین ہوگا اور ٹیمپریچر ہوگا. مائنارٹی پیشنٹ میں بھی انفلیمیشن آف دی گال بلیڈر وداؤٹ گال اسٹون. اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر اس کولکولس کے وہاں انفیکشن کوئی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہو سکتا ہے. پریزنٹیشن کیا؟ ایکیوٹ اٹیک آفٹر دا لارج فیٹی میل. جب وہ زیادہ کھانا کھائے گا تو چونکہ وہ پھر سڈنلی اپیئرنگ اسٹیڈلی پین ان دا ایپیگیسٹم، یہاں پین ہوگا، وامٹنگ ہوگی، اور 75% رائٹ اپر یہاں ٹینڈرنس آ جائے گی. اور موسٹلی کامنلی جب پتے کی انفلیمیشن ہوتی ہے، درد زیادہ لوگ آ کے یہاں بھی بتاتے ہیں، لیکن اکثر پیچھے کراس کر جاتا ہے. گال بلیڈر کرتے ہیں پیچھے کراس کر جاتا ہے. فوری طور پہ آپ اس کو لکسمامیکا دیں، کلوسٹینم، چیریڈونیم، لائکو. آپ 10-15 منٹ بعد 3 ڈوزز دیں گے تو پین سیٹل ہو جائے گا، انفیکشن نیچے چلا جائے گا. اینٹی بیکٹیریل اگر کوئی ٹائیفائڈ کو اس طرح کی کنڈیشن ہے، وگرنہ آپ کے پاس ٹیوبرکلونیم ہے، ورنہ آپ کے پاس پائروجینم ہے، آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، تو ایک اس کی ڈوز دے کے آپ چیریڈونیم پہ چلے جائیں گے، آپ لائکو پہ چلے جائیں گے. فوراً ہم انہیں لوگوں کو پڑیاں یہ باندھ کے دی ہوتی ہیں کہ جب درد ہونا تو ایک پڑی کھا لیں، ایک چیریڈونیم کھا لیں، ایک لائکو، فوراً سیٹل کر دیتی ہے. نہ کرے تو کلوسٹینم، چیریڈونیم. ویسے تو بہت دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، کارڈوس میریس ہے اور فیلٹوری ہے، بے شمار دوائیاں ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا کلینکل ایکسپیکٹ دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ جو آپ کو ایک سالکوڈز ہے، کلکیریا بیرری. کلکیریا بیرری اسی سٹون سے بنی ہوئی ہے. آپ اس کا، ہمارے پاس تو چونکہ ہے ہی، اور 200 میں، اب شاید میں نے بھیجی ہے باہر، شاید 1 اوپر آ جائے، تو اس کا ساتھ استعمال کریں. یہ آپ کو سٹون کو بھی ڈیزالو کرا دے گی، آپ کو انفلیمیشن بھی کام کر دے گی، آپ کا معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آبسٹرکٹس ہوگا تو پھر جنڈس ہوگا. اگر آبسٹرکٹو ہو گیا، جنڈس ہو گیا، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اوپیم کی ایک ڈوز دیں. جونڈس ہو گیا، آبسٹرکشن ہوگی، اس نے راستہ بند کر دیا، اوپیم دیں، کلکیریا بیرری دیں، کروٹیلس دیں. اس کو بھی فوراً ریلیف ہوگا، اس کا جنڈس ابسٹرکشن بھی ریموو کرے گا، اس کا لیول نیچے آ جائے گا ایک دم اس کے بلی ربن کا. وگرنہ وہ بلی ربن ابسٹرکٹیو جنڈس میں نے دیکھا 12 15 30 تک بھی جاتا ہے. میں نے 37 40 تک بھی بلی ربن کا میں نے لیول دیکھی.
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। और ये जब 30, 35, 40 से ऊपर जाएगा तो फिर एनकेफेलोपैथी करा के ये तो फिर ब्रेन हेमरेज भी करवा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। कुछ बात समझ आ रही है? आसान है, मुश्किल नहीं, मतलब मैं कोई इतना बोझ नहीं डाल रहा, थोड़ा थोड़ा। टॉपिक बड़ा लंबा है, वगरना मैं इसको एक को ही करता ना, अगर मैं सिर्फ ब्लीडिंग को करता तो मैं 3 घंटे ब्लीडिंग भी आपको ऐसी समझा सकता कि आपको जिंदगी में कभी ब्लीडिंग ना भूलें कि कहाँ कहाँ से ब्लीड होता है। लेकिन हमने चूंकि इमरजेंसी करनी है और मैंने छोटे छोटे सारे टॉपिक, हमने कोई 13 टॉपिक बनाए हैं, सारे करने हैं ताकि एक निकल जाए। फिर आप इसको बार बार सुने, इस लेक्चर को बार बार इसको देखें तो आपको बेहतर सारा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ, इसको बार बार सुने, बार बार देखें, फिर आपको चीजें समझ। हर टॉपिक पे मैं 4, 5, 3, 2, 4 इससे ज्यादा दवाइयां मैं नहीं दे रहा। और ये क्लिनिकली बहुत सक्सेस दवाइयां जो है हम आपको वो बता रहे हैं, हम आपको किसी झंझट में नहीं डाल रहे। हाँ, आपका दिल है तो पढ़े ना, पढ़ा है मटीरियल मेडिका, पढ़ा है रेपर्टरी पढ़ी है, बेशुमार दवाइयां पढ़ी हैं, लेकिन जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस वो हम आपको दे रहे हैं। जितना हमारा शेयर बनता है हम वो आपके हवाले कर रहे हैं और आपको एक रास्ता भी बता रहे हैं। क्योंकि मैं हर टॉपिक पे 50-50 दवाई लिखवा सकता हूं और सारी मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं वो लिखवा रहा हूं जो फायदा देने वाली, ज्यादा टॉप पे ऊपर है। सिस्ट जो होती है ना, वो मिलती जुलती है एप्सिस से। तो सिस्ट जहां पानी सिर्फ जो एप्सिस होगा उसके अंदर ब्लड भी होता है, पस भी होती है, सिस्ट पानी वाली होती है, या एमरेजिक सिस्ट भी होती है जिसमें ब्लड होता है। इसमें ज्यादा जो सिस्टिक जो बनती है बेसिकली साइकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस की बनती है। तो आप इसमें एपस का और थूजा का बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। और लिवर सिस्ट है तो साथ आप कोलेस्ट्रीनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमनज्यूमा एक और मसला होगा ना, वो तो एक ग्रोथ होगी है। हेमनज्यूमा पे ग्रोथ होगी ना, तो ग्रोथ है, हाँ जी, वहाँ कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करेंगे और जो बाकी उसके अंदर जो मियाज़मेटिक चीज़ें हैं उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो मैं उस पे इमरजेंसी पे मैं जा रहा हूँ कि जो हमारी एक्यूट इमरजेंसी आ रही है। लिहाजा ये जो कैंसर का मेरा अपना एक पहले भी एक लेक्चर है, वो तो एक डिटेल और लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस। अच्छा, इसका दर्द भी यहां होता है और ये दर्द भी पीछे जाता है। ये थोड़ा राइट को जाता है, ये बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेट पीछे जाएगा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ टच करता है। और इसको जो होम्योपैथिक दवाइयां ठीक करती है ना, एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस को बहुत मजे की ठीक करती है। इसमें क्या है, टेस्ट क्या आएगा, इसमें अमाइलेज लाइपेज बड़े होंगे, उनके लेवल हाई होते हैं। इसमें आपको हैरानगी होगी कि एक दवाई है स्पोंजिया, इतना अच्छा काम करती है। वैसे तो हम बहुत पुराने 20, 25, 30 साल से मैं आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करते आए हैं। हम पैक्राटिनम की एक डोज दे के कार्सी ट्यूबर या मेडोरिनम कोई मियाज़मेटिक नज़र आता है तो उसकी डोज दे के हम आयरस वर्सिकल बहुत भी अच्छा करती थी। जब से मैंने स्पोंजिया का इस्तेमाल शुरू किया, ये तो और ही कमाल है। हम 1-2 दिन 1 में दे देते हैं, फिर 200 पे दे देते हैं। आप एक डोज पैंक्रियाटिनम की दें या ट्यूबर की दे दें या कुछ दे के हिस्ट्री के मुताबिक, तो आप उसको पैंक्रियाटिनम दें और उसको स्पोंजिया दें। और अब मैं ज़्यादातर आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल कम कर गया हूँ, ज़्यादा स्पोंजिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। मैंने कहा पीछे इसमें उल्टी भी होती है। वो कहता है, उसने प्रेजेंटेशन आपको बताई है, एक्यूट ऑनसेट डीप एपिगैस्ट्रियम पेन with the radiation to the back, nausea, vomiting, fever and upper abdominal tenderness
لیبارٹری فائنڈ انکلوڈ دا لیکوسائڈز ایلیویٹڈ امائلیز اینڈ لائپیز. اب یہ کہاں ڈیفر کرے گا؟ یہ آپ کے ایپیگیسٹم کا جو پین تھا جو پہلے ہم نے دیکھا، دوسری سلائیڈ جو ہماری تھی، اس کو کیا چیز ڈیفرینشیٹ کرے گی؟ اس کو یہ چیز ڈیفرینشیٹ کرے گی کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں امائلیز اور لائپیز از ایلیویٹڈ. تو یہ ایلیویٹڈ ہوگا تو یہ سمجھیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ جائے گا پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جا کے یوں کراس کرتا ہے، وہ تھوڑا سا پتے والا تھوڑا سا رائٹ کو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ گال اس کا پین ہے. اور یہ بہت سارا الکوہل لوگوں پہ ہوتا ہے. یہاں سٹون بھی بن جاتا ہے، پینکریاٹک سٹون بھی ہوتا ہے، وہ سٹون بھی جو ہے وہ پین کرتا ہے. اکثر ہمارے پاس کیس آتے ہیں، کل بھی میرے پاس آیا ہوا تھا پینکریاٹک سٹون. تو وہی آرڈر آپ دیں گے، آپ کا لائپیز لیول بھی نیچے آ جائے گا. آپ کا سٹون ہے تو ساتھ اس کو آپ کو جو ہے کلکیریا بیلری یا آپ کولوسٹرینم کا استعمال کروائیں گے، یا آپ بربرس کا بھی استعمال کریں. بربرس بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، گال بلیڈر کے سٹون میں بھی کرتی ہے، اور یہ جو پینکریاٹک سٹون ہے اس میں بھی کرتی ہے، اور اس کی انفلمیشن کو بھی بہتر کرتی ہے. لیکن شارٹ کٹ آپ سپونجیا آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی، آئرس ورسیکولر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی، لیکن آپ اس سے تھوڑا ہٹ بھی سکتے ہیں. اور جہاں جہاں دیکھیں پین سڈنلی آ رہا ہے، سڈنلی جا رہا ہے، یہ بھی ذہن رکھیں. جتنے انفیکشنز ہوں گے پین سڈنلی آ رہا ہے، سڈنلی جا رہا ہے، تو پھر آپ کو بیلاڈونا کا خیال رکھنا ہے. پین گریجولی آ رہا ہے، گریجولی جا رہا ہے، تو پھر برائیونیا کا موومنٹ نہیں کر سکتا پین ہوتا ہے. برائیونیا کو بھی کہیں بھی نہ بولیں آپ بیلاڈونا کو اس پہ انفیکشن پہ ایوری ٹائپ آف انفیکشن اینڈ انفلمیشن جہاں سڈنلی اپیئر سڈنلی ڈسپیئر آ رہا ہے تو بیلاڈونا، گریجولی اپیئر اور گریجولی اینڈ ود دا مومنٹ اگریویشن ہے تو برائیونیا. یہ اپنڈسائٹس میں بھی آپ کو کام آئے گا، یہ کولیزیستھیاسس میں بھی کام آئے گا، یہ آپ کو پینکریاٹائٹس میں بھی کام آئے گا. کچھ دوائیوں کی جو فیچر ہیں وہ بہت بہت ہر جگہ پہ لگتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی انفلیمیشن ہوگی وہاں تھرابنگ بھی ہوگی، وہاں پین بھی ہوگا، کانسٹنٹ پین ہوگا، اور بریک دے کے پین ہوگا. لیکن کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو بہت براڈ بیس پہ کام کرتی ہیں، براڈ بیس پہ کام کرتی ہیں. اب میرے پاس اس دن ایک کینسر کا پیشنٹ تھا، لیور کینسر کا پیشنٹ تھا، اس کا پین نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. اچھا میں نے ریپٹی کھولی، حالانکہ یہاں پین تھا اس کو، اور یہاں میرے پاس کبھی مائریکا رہتی ہی نہیں ہے، اس جگہ پہ پین. اور مائریکا 1 ہم دیتے ہیں، بندہ 5-7 منٹ میں سیٹل ہو جاتا ہے. ایون کینسر کا پین ہے، ہیپیٹائٹس کا پین ہے، مائریکا کا پین پیچھے نہیں جاتا، ٹیلیا کا پین پیچھے نہیں جاتا. پیچھے جاتا ہے چیلیڈونیم کا، پیچھے جاتا ہے لائکوپوڈیم کا، پیچھے جاتا ہے چینوپوڈیم کا، پیچھے جاتا ہے میگمیور کا، اس طرف. اور اس طرف پیچھے جو درد ہوگا وہ جائے گا فیرممیڈ کا، وہ جائے گا چینوپوڈی کا، جو اس پہ اس طرف کا پین ہوگا. تو رائٹ پہ تو ہمارے پاس بہت دوائیاں، ادھر ہمارے پاس 2 دوائیاں، ادھر تو ہمارے پاس بہت دوائیاں. ٹیلیا یہاں رہے گا، مائریکا یہاں رہے، تو اس کو نہیں فرق پڑا. حالانکہ میں اس کو جب دی تو وہ باہر بیٹھا رہا، مڑ کے مجھے نہیں درد ٹھیک ہوا. میں نے ریپٹی کھولی تو ریپٹی میں لیور ریجن میں پین، اور وہ کہتا تھا بریدنگ کے دوران ہوتا، بریدنگ کے دوران ہوتا تو برائیونیا بڑی اوپر کے آ رہی تھی. میں نے اس کو برائیونیا دی، برائیونیا 2nd گریڈ میں ریپٹ میں تھی. 1st گریڈ میں اس نے بیلاڈونا لکھی ہوئی تھی. تو میں نے جب بیلاڈونا دی، حالانکہ اس میں وہ بیلاڈونا کی وہ سمٹم نہیں تھی، لیکن اس نے یہاں پروو کی ہوئی تھی، بیلاڈونا سے وہ سیٹل ہو گیا. لیکن نیکسٹ ڈے پھر آ گیا. پھر میں نے دوبارہ جب بریدنگ پہ پین پہ دیکھا تو اس میں نیٹرم سلف آ رہی تھی. تو جب نیٹرم سلف اس کو دی، کیونکہ نیٹرم سلف لیور کی بھی دوائی تھی اور ود بریدنگ بھی ہو رہا تھا، تو جب نیٹرم سلف دی تو پھر سیٹل ہو گیا اور واپس انگلینڈ چلا گیا وہ دوائی ساتھ لے کے. 1 ہفتہ وہ رہا، علاج کی غرض سے جہاں آیا ہوا تھا، صرف علاج کی غرض سے آیا ہوا تھا یہاں پہ، اس کو لیور کینسر تھا. تو جب وہ سکون وہ کہتے ہیں جی اب میں 95% بہتر ہوں، میں کھانا چھانا ٹھیک ہو گیا، تو وہ واپس چلا گیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی ویسے تو جنرل ہوتی ہے، جب پھنستا ہے تو پھر ہم ریپرٹی بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا، آگے چلے.
یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں لیکن ہیں یہ سارے بڑے مزیدار کے. یہ روز ہم فیس کرتے ہیں, یہ روز ہم فیس کرتے ہیں. یہ ایمرجنسی ہے. جس کو پینکٹائٹس ہوگا اس نے پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. جس کو کولیسسٹائٹس ہوگا پورے گھر میں شور مچا ہوتا ہے. جس کو اپینڈیسائٹس ہوگا تھریٹن لوگ ہیں, نہیں نہیں نکلوا دے بگرنا تیری جان گئی. تو ہم نے ایپیٹائٹس آگے اپینڈس پہ بھی آئیں گے, ہم نے تو 10 4 منٹ میں ایپیٹائٹس سیٹل کیے ہیں, کولیسسٹائٹس سیٹل کیے ہیں, پینکریاٹائٹس سیٹل کیے ہیں. آگے چلتے ہیں. لیکن آپ کو چیزوں کی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ یہ پینکریاٹائٹس ہے, یہ کولیسسٹائٹس ہے, یہ اپینڈسائٹس ہے, یہ ڈیورٹوکولائٹس ہے, یہ کولائٹس ہے, یہ السریٹیو کولائٹس ہے. یہ کیا ہے؟ اب کولائٹس سے تو جو ہمارے وہ ہومیوپیتھ ہیں نا, ٹائٹس سے تو بڑے ہی گھبراتے ہیں. ٹائٹس آ گیا تو اب نہیں ٹھیک ہوگا. یہی ہے نا, ٹرانسلائٹس اب کیا کریں, اسپتال چلے جائیں. اپینڈسائٹس ہے اسپتال چلے جائیں. ڈائیورٹوکولائٹس ہے تو چلے جائیں. السریٹیو کولائٹس ہے تو چلے جائیں. کولیسسٹائٹس ہے تو بعد بھاگیں جی ہمارے پاس کا کام ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو بیسک. اچھا دوائیاں وہی کام کر رہی ہیں, وہ بیلاڈونا کام کر رہی ہے, وہ برائیونیا کام کر رہی ہے, وہ اسپونجیا کر رہی ہے, وہ آئرس ویسیکولر کر رہی ہے. دوائیاں وہ کام کر رہی ہیں. اب جب ان کو سمجھ آئے گی, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, تو دوائیاں تو آپ کے پاس تھی, آپ نے اس ڈر کے مارے نہیں تھی کہ یہ کس بلا کا نام ہے. یہی بات ہے نا, فیئر اور یہ سمجھ جو ہے نا, یہ اگر ہم آ جاتی ہے ہمیں, تو ہم بہتر دنیا میں اپنا مقام پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلتے ہیں. آگے جی ایکیوٹ اپینڈسائٹس, اس کی شکل دکھائیں جی, نیچے پکچر دکھائیں. آ گئی یہ جو ہمارے معدے سے اوپر کینال ہے, ایسوفیگس ہے, پھر نیچے معدہ آ گیا, اس کے بیچ نیچے ڈیوڈینم آ گیا. نہیں وہ میں ایک تصویر آپ کو ان کو دکھاؤں گا, اس میں زیادہ ان کو سمجھ آئے گی. ایک سب سے آخری ہمارے پاس سلائیڈ ہے, اگر آپ اس پہ چلے جائیں ذرا, میں ان کو سمجھاتا ہوں. سب سے آخری سلائیڈ, یس, یہ ہے نا ایسوفیگس, یہ سٹامک آ گیا, یہ ڈیوڈینم ہے, یہ جو کرو یہ ڈیوڈینم ہے. یہ اسمال انسٹین چل رہی ہے, یہ آ 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 رہی ہے. یہ بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی آنت جہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ ساتھ ہی اپینڈس لگا ہوا ہے. اب واپس اس پہ چلے گا. ٹھیک ہے جی, میں کنکلوڈ اس پکچر پہ آگے کروں گا ساری چیزوں کو. یہ جو پکچر لاسٹ میں ہم نے رکھی ہے نا, تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پیچھے سمجھ کے آ رہے ہیں نا, پھر ہم یہاں پہ آئیں گے. اب وہ دیکھیں نا, وہ میں نے یہاں آپ کو دکھایا تھا, یہ نارمل اپینڈس ہے, اور یہ اب انفلیمیڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی, واپس اس پہ دوسری پہلے والی سلائڈ پہ یہ ہے. Acute appendicitis, obstruction of appendiceal lumen result progressive inflammation and superimposed bacterial infection. یہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے. پریزیشن کیا ہوگا, پین initially epigastrium or peri-umbilical pain that later settle in the right lower quadrant. یہ بعض دفعہ یہاں سے شروع ہوگا, ہوتے ہوتے آپ کو آخر یہ وہ کہے گا یہ درد ہے, یہ درد. اس کا ایک آسان طریقہ ہے جج کرنے کا, آپ پیشنٹ کو یوں لٹا دیں, یوں اسٹیٹ, اور یہ اس کو یوں فولڈ کروائیں. یہ لیگ اسٹیٹ رکھ لیں, یہ اس کو فولڈ کروائیں, اور فولڈ کرا کے یہاں اس کو
انسائڈ پریس کریں پیٹ کی طرف, تو اپینڈکس کا درد پورے پیٹ میں پھیل جائے گا. چونکہ انٹر لنک ہے نا آنکھ کے ساتھ, یوں سے اسپریڈ ہو جائے گا, تو سمجھے اپینڈسائٹس ہے. اس کا ٹیسٹ کیا کرائیں گے ہم؟ اب بلڈ سی پی ہم لیتے ہیں تو اس میں ڈبلیو بی سی بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. باقی فائنڈنگ الٹرا ساؤنڈ ہے یا اسکین ہے, وہ بڑا, وہ بھی آپ کروا, اس میں بھی انفلمیشن آ جاتی ہے. پہلے تو الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتی تھی, اب جو اچھے آئے ہیں کلر ڈاپلر وغیرہ ان میں آ جاتی ہے. تو یہ اپینڈس ہے بالکل. اب یہاں یہ جو درد ہے نا, یہ والا جگہ درد ہے. اب یہ درد جو ہے یہاں اور بڑے درد ہے. تھوڑا سا نیچے چلے جائیں گے تو ایویرین پین ہے, تھوڑا سا لیفٹ پہ اور مڈل میں چلے جائیں گے تو یوٹرس پین ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نیچے چلے جائیں گے تو یوں پیچھے جا رہی ہے, یوریٹر جا رہا ہے, یوریٹر میں پین آتا ہے. لیکن یوریٹر کا پین ایکسٹینڈ ٹو بلیڈر جائے گا, یہ یوں جائے گا, پیٹ کے اندر جائے گا, وہ نیچے جائے گا, کیونکہ یوریٹر نیچے جا رہا ہے, بلیڈر کے اندر کھل رہا ہے, اور یہاں نیچے بھی جائے گا اور بیک پہ جائے گا یہاں بھی. اووری کا پین سپریڈ ہو کے یہاں سے وہ بہت تھوڑا نیچے ہوتا ہے, جیسے آپ کا یہ جوائنٹ ہے نا, یہ جوائنٹ ہے, اس کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ اوپر ہوگا, یہاں پہ اس جگہ پہ یہ اووری کا پین ہوگا, وہ بھی یوں ادھر جائے گا, بلیڈر کا تھوڑا نیچے جائے گا, وہ تھوڑا سا لیفٹ کو جائے گا. تو یہ ڈائگنوز کرنا ہے آپ نے کہ یہ کیا ہے, اپینڈسائٹس. میں آپ کو آسان طریقہ بتایا کہ اس کو فولڈ کریں اور پریس کریں, اور پین سپریڈ ہوگا, ایپیگیسٹم سے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور نیچے یہاں آ کے رکے گا. پریزنٹیشن کیا ہے اس کی؟ الٹی ساتھ وومٹنگ بھی ہے, فیور بھی ہے, کیونکہ انفیکشن ہے تو فیور آ گیا. ویسے پیٹ کا درد ہوگا تو فیور نہیں ہوگا, انفیکشن ہے تو فیور آ گیا. گردے کے درد میں فیور نہیں آتا, نہیں آتا نا. جو کڈنی کا یوریٹر کا پین ہوتا ہے اس میں فیور نہیں آتا, کیونکہ آبسٹرکشن ہے, انفیکشن نہیں ہے. اسٹون آبسٹرکشن ہے, جہاں فیور آئے گا وہاں کیا ہوگا, انفیکشن ہوگا. یہ یاد رکھیں. ڈفرینشیٹ آپ کو یہاں بھی گردہ کر جائے گا کہ یوریٹر کے اندر جب اسٹون پھنستا ہے نا, یوریٹر کے اندر, وہ پھر پین کرے گا. کیونکہ ہم اس ٹاپک کو جا کے یورین ٹریک میں بھی پڑھیں, یہ میرا ایک ٹاپک پڑھا ہوا ہے, ابھی ہم اس پہ چلے جائیں گے. جب گردے کا درد ہوگا تو کیا کرنا ہے ہم نے, وہ پھر ایک ٹاپک ابھی الگ ہے. لیکن یہاں چونکہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا, تو میرا خیال ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہاں, اب آ جاتے ہیں دوائیوں پہ. اس کی سب سے اچھی کامن دوائی جو ہے وہ ہے آئرس 10X. اور ہم سی ایم کی شروع میں نے خریدی سی ایم کی تھی, تو ہم ایک ہی ڈوز کھلاتے تھے. اب تو 1 ml دے دیتے. ایک ڈوز دیں گے تو تھوڑی دیر میں سیٹل ہو جائے گا, وگرنہ اس نے چلا جانا ہے سنٹر اسپتال, کیونکہ اس کو ڈرایا جائے گا, پھٹ جائے گی, مر جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اور میں نے کبھی ان کو اپنے کمرے سے جانے نہیں دیا. میں نے اپینڈکس والوں کو درد ٹھیک ہوا تو میں نے کہا آپ چلے جاؤ, تاکہ اس میں ہومیوپیتھی کا ایک وقار ہے, ایک اس کی بھئی یہ پتہ نہیں, یہ اپینڈکس ہے جی, آپریشن کا اس کا بغیر کوئی حل نہیں ہے. آرس 10X بلائنڈلی آپ دے سکتے ہیں اپینڈسائٹس میں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر, ان کی مسز کو اپینڈسائٹس ہو گیا, تو وہ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے, اور رات کو میرے 2-2:30 بجے میرے پاس پہنچے. اب وہ یہ بہت پرانی بات ہے, کوئی 15-20 سال پرانی. تو میں آرس 10X میں نے دی, تھوڑا سا ریلیف ہوا. اب وہ کوچ پہ لیٹی, اس کا پین تھا کہ سلائٹ موومنٹ نہیں کرنی, سلائٹ موومنٹ نہیں کرنی. تو میں نے برانا دی, برائیونیا دی ہم نے, تو سیٹل ہو گیا. اب برائیونیا میں ہے سلائٹ موومنٹ نہیں کر سکتا اپینڈس میں. اگر آپ کی آرس 10X کہیں فیل ہو جاتی ہے تو سڈنلی اپیئر ہوتا ہے, سڈنلی ڈس اپیئر ہوتا ہے. تو پکی ہے بیلاڈونا, بیلاڈونا فوراً انفلیمیشن کو ٹھیک کر دے گی.
اگر بالکل مریض کہتا ہے مجھے چھیڑو نہ، میں لاؤ نہ، تو پھر برائی نہ کرے گی. اور اس میں اس کے اندر ایک اور دوائی ہے جو ہم ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے یوز کرتے ہیں، وہ ہے سورائنم. یہاں سورائنم بڑا اچھا کرتی ہے، بار بار ری ایکرنس اپینڈیسائٹس کو سورائنم بہت اچھا روکتی ہے. اور ایک اور دوائی ہے جو ریپرٹری میں نہیں لکھی گئی، وہ ہے پلمم آیوڈائڈ. اس میں پلمم آیوڈائڈ بھی ہم دیتے ہیں جب کرونک ہو جائے، پرانا ہو جائے، بار بار ہو رہا ہے، سال کا پرانا ہے، 6 مہینے کا پرانا ہے. یہاں ایپس بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ایپس کا درد جو ہوتا ہے نا وہ سٹنگنگ پین ہوتا ہے. سٹنگ سمجھے نا، ڈنگ لگنا، انفلیمیشن اینڈ سٹنگنگ پین دا ایپس. لیکن آپ کو پہلی 3-4 دوائیاں کبھی مایوس نہیں کریں گی. مثلا آپ کو ایرسٹینکس مایوس نہیں کرتی، آپ کو بیلاڈونا مایوس نہیں کرتی، آپ کو برائیونیا مایوس نہیں کرتی. اگر ری ایکرنس آ رہی ہے تو آپ سورائنم دے کے دیں گے، آپ کا کیس کلیئر ہو جائے گا. اور بہت زیادہ آپ اس کو، اگر آپ کا کیس پھر بھی پھنستا ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم کی ایک ڈوز دے دیں، آپ سلفر 30 کی ایک ڈوز دے دیں، اور پھر آپ آئرسٹینس پہ آ جائیں یا بیلاڈونا پہ آ جائیں، یا جس کی بھی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، آپ اس پہ آ جائیں تو آپ کا اپینڈیسائٹس منٹوں میں مطلب سیٹل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، اپینڈس کے بارے میں بیسکلی انڈیکیٹرز ہے، یہ نیچر نے یہاں اگر لگایا ہے تو یہ ہے کہ کوئی انفیکشن ٹریول ہو کے یہاں جمع ہوتا ہے تو انفیکشن ہوتا ہے اور وہ پین شروع. ادروائز میڈیکل سائنس کہتی ہے جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اب ضرورت نہیں تھی تو خدا نے پھر اس کو لگایا کیوں؟ تو بہت سارے انفیکشن جب باڈی کے اندر یہاں آنت میں تو ٹریول کرتے رہتے ہیں، لیکن ادھر گھس کے اگر جمع ہو رہے ہیں، بڑی آنت کے ساتھ لگا ہوا ہے نا یہ، تو یہاں جمع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ ایک الارم ہے، یہ ایک گھنٹی ہے. نہیں، اس کے اندر سے کوئی ایسی سیکریشن نہیں آتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے انفیکشنز کا، انفلیمیشن کا، کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو اگر اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وگرنہ تو سرجری کر کے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو بہت ساری چیزیں نکالی جا رہی ہیں، ٹانسل ہے تو وہ نکال دیں، پینڈس ہے تو وہ نکال دیں، گال بلیڈر سٹون ہے تو وہ نکال دیں. پینکریا نہیں نکال سکتے، وگرنہ اس کو بھی نکال دیتے ہیں. وہ نکلتا نہیں ہے، اگر نکلے گا تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ چلتے ہیں. لیکن ایک بات، اب ہمارے جو ہمارا جو ڈائجسٹو ٹریک ہے، ڈائجسٹو ٹریک کے اندر بہت اچھا رول ہے بیسلینیم کا. یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت اچھا رول ہے. جہاں کہیں بھی انفیکشن آتے ہیں، بیسلینیم اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کو سیف کر لیتے ہیں. تو نقص کا بڑا رول ہے، بیسلینیم کا بڑا، پورے ڈائجسٹو ٹریک میں بیسلینیم کا بڑا، بہت اچھے انفیکشن کنٹرول کرتا ہے بیسلینیم، بہت اچھے کنٹرول کرتا ہے. تو یہ آپ کا استعمال ہونا چاہیے. ابھی تو ایک اور 3 نسوڑ یہاں کے آگے ہیں کینسر کے 4 نسوڑ آ گئے. کارسینوسن ماؤتھ آ گیا، کارسینوسن سٹومک آ گیا، کارسینوسن بول آ گیا. 3-4 اور کینسر کے نسوڑ آ رہے ہیں جو آپ کو یہاں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو چونکہ اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہیں لیکن آپ مارکیٹ میں نہیں ہیں، اور ٹائم لگے گا. جیسے آج پیلوری بھی آج کامن ہو گیا نا، یہ بھی کامن ہو جائیں گے. اچھا، میں آپ کو ایک بڑا اصول اور بھی بتاؤں. زندگی میں یہ یاد رکھیں اور یہ پلے باندھ دیں کہ
یہ علم جہاں سے آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے جن لوگوں سے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ جہاں آ رہا ہے پھر جہاں جا رہا ہوتا ہے، اس کے بڑے اصول و ضوابط ہیں۔ اگر آپ نیک نیتی سے اس کا استعمال کریں گے اور جس سے آپ نے سیکھا اس کی عزت کریں گے، اس کا نام لیں گے، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر ایول آ گیا بیچ میں، یہ میری بات یاد رکھیں، آپ کے پاس سارا علم ہوگا لیکن آپ استعمال نہیں کر سکیں گے، آپ غلط استعمال کریں گے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، انٹینشن، نیت کا بڑا ہی دار و مدار ہے۔ خدا ہی نہیں آپ کی مدد کرتا، بالکل نہیں کرتا، سارا علم ہونے کے باوجود نہیں مدد کرتا، آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے نا افلاطون میں نے دیکھے وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹائیوں والے، بڑے اپنے آپ کو بڑے کلیور اور ہوشیار سمجھنے والے، جس سے سیکھا اس کی عزت ادب نہیں کیا اور اس نیت سے اس کو استعمال نہیں کیا، خدا اس کی مدد ہی نہیں کرتا۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور آپے سے باہر ہوگے نا آپ، تو پھر خدا کہتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہو گیا اس کو تو میں بالکل مروڑ مراڑ کے رکھ دوں گا۔ اس کو، یہ خدائی علم ہے، اس کو آ جائے تو اور عاجزی ہونی چاہیے، اور انکساری ہونی چاہیے، وگرنہ یہ بڑے بڑے رستوں میں پہلوان تو بڑے بڑے تورمل خان خدا نے یوں بنائے اور مٹا کے پڑے پھینک بالکل پھینک دیے۔ یہ ہوشیاری چلاکی کا کام ہی نہیں ہے، نیچر کو سمجھنا، نیچر پہ عمل کرنا، اس کو لے کے چلنا، یہ ہوشیاری چلاکی کا کام ہی نہیں ہے۔ بڑے میں نے دیکھے، آپ ان سے بات کریں گے نا، ان کے پاس بڑا علم ہوگا، یوں بولتے جائیں گے لیکن پریکٹیکلی دے آر نل۔ اس کی وجہ یہ کہ نیچر ہی جب ہیلپ نہیں کر رہی، تو آپ کے دوائی بیلاڈونا ہی آپ نے اٹھا کے برائیونیا دے دی، برائیونیا آ رہی تھی آپ نے بیلاڈونا دے دی، آپ نے غلطی دے دی، علم تھا آپ کے پاس، وہ علم درست استعمال نہیں ہوتا، ڈی ٹریک ہوتا، ٹائمنگ غلط ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی مشکل سے بعض لوگ گاڑی بچا کے نکل جاتے ہیں، کنفلکٹ کوئی نہیں ہوتا نا، کنفلکٹ ہوتا ڈرٹ مارتا ہے ٹکر۔ تو اس لیے یہ اسلوب ہے زندگی کے، یہ سیکھیں، یہ بنیوں نبیوں کا شیوا ہے، یہ صوفیوں کا شیوا ہے، یہ سائنٹسٹ کا شیوا ہے۔ سائنٹسٹ کتنا سچ بولتا ہے، اپنی ساری زندگی کی محنت آپ کو دے جاتا ہے، ساری راتوں کو جاگنا آپ کو دے جاتا ہے، اور آپ اس کی عزت ہی نہیں کرتے، ہے نا ایسے؟ تو پھر کیا آپ کو فائدہ ہوگا اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بیسک ہے، اور یہ تو سائنس ہی بڑی عجیب و غریب ہے انسانی، جس کو تو خدا نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا کیا چینلز ہیں، لیور کا کیا فنکشن ہے، بلڈ، لنگز کیا کر رہا ہے، کیا کیا، مطلب ایک ایک پوری پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ یہ تو ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو گاڑی نے ٹکر مار دی، گیا ایکسیڈنٹ، گیا بندہ بھی گیا، گاڑی بھی گئی۔ تو اس کو تو میں تو ہمیشہ شروع کرتا ہوں، جب میں پہلے آ کے خدا سے یہی ہوتا ہوں کہ یہ شفا دے، اور کبھی جب میں کبھی انسان ہے تھوڑی سی اکڑ آ جائے، اگلا مریض ہی نہیں ٹھیک ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ آ گیا، پھر معافی تلافی کرنی پڑتی ہے، مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ پیسہ بھی ہم اگر اکٹھا کر لیں گے وہ بھی میرے کام نہیں آئے گا، یہ بھی میری بات یاد رکھیں، وہ کہیں ایسا ہی اکٹھا کر کے آخر میں کوئی اور ہی لے جائے گا اس کو۔ یو کانٹ یوٹیلائز دس منی، وہ کہ ایسا آپ پہ پڑے گا نا، سب پہ رول جائے گا، اس لیے یہ نہیں کام آتا۔ آپ نیت سے کریں گے، آپ یہ سوچ کے آپ اصلاح فلاح اور اس کے لیے کریں گے، خدا کو سامنے حال سامنے کریں گے،
اور سیکھنے سکھانے والے کی عزت کریں گے اور جس کے آگے آپ ٹرانسفر کریں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا، وغیرہ اس کو بھی نہیں ہوگا. اور یہ ویسے کرتا بھی نہیں ہے ٹرانسفر. یہ جو ہوتا ہے نا یہ شیطانی ذہن یہ کرتا بھی نہیں ہے، اور یہ کرے گا بھی تو غلط بتائے گا، صحیح نہیں بتاتا. شیخیاں مارے گا اوپر سے یہ وہ کرے گا، وہ غلط ہی بتا دے گا، اگلا بندہ سنے گا ادھر ہی فائدہ ہی نہیں ہوگا، آگے چلتا ہی نہیں کام. سائنٹسٹ جھوٹ رہا ہوتا تو کام ہی نہ چلتا. ارشمیدس کا نیوٹن کا کلیے کام ہی نہ آتے، پروو ہی نہ ہوتے. H2O ہوتا ہی نہ، پانی ہی نہ بنتا. غلط نہیں نہ بتا، غلط پھر پھل ہی نہیں دے گا، کیسے پھل دے گا؟ وہ غلط ادھر ہی جنم لے گا اور پھر ادھر ہی ریورس ہو جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں جی. وہ ویسے میں اس لیے تھوڑی سی اخلاقی درس کے بیچ میں بولتا رہتا ہوں کہ زندگی میں سکسس کے ریٹ کیوں زیادہ ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کے اسباب ہیں، اس کی کازز ہیں، اس کی نیتیں ہیں ہماری. ایسے کمانے کو تو غنیمت نے کہا نا میں ہزاروں خزانے جمع کر لیتا، لیکن ساری دنیا کو ایک سسٹم دے کے چلا گیا. وگرنہ اس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہوتے تو آج کون غنیمت کا نام لے رہا ہوتا؟ نہیں لے رہا ہوتا. ایسے کئی ہزاروں لاکھوں مر گئے ہیں جو پتہ نہیں کیا ان کے پاس ذہن میں تھا، انہوں نے پریکٹس کیا، لوگوں کو سمجھ آیا اور وہ کچھ بتا کے نہیں گئے اور اپنے ساتھ ہی نہ ان کا نام رہا نہ اس کام کا نام رہا. وہ کہتے ہیں نا ہیرنگ نے جب لیکسس پروو کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہیرنگ نے اگر کوئی دنیا کا اور کام کیا ہی نہ ہوتا تو ایک لیکسس جو پروو کی تھی نا، جب تک دنیا قائم ہے اس کا نام رہے گا لیکسس کے ساتھ. چھوٹی سی ایفرٹ چلو کر لیں، سمجھ لیں. بعض لوگوں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں لیکن اور جی آگے کیا آ گیا جی ایکیوٹ گیسٹو انٹرائٹس. یہ تو بہت آتا ہے نا ایکیوٹ گیسٹو انٹرائٹس. اس میں کیا ہوگا، پریزنٹیشن کیا ہوگی اس کے اندر. پیشنٹ ہیو نوزیا، وومٹنگ، ڈائریا آفن بینگ پرومیننٹ سمٹمس. الٹی، موشن اکثر آتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں او جی گیسٹرائٹس ہو گیا جی، انٹروگیٹ او جی کال ہیضہ ہو گیا جی. پہلے تو عام لفظ بھی بول، ہیضہ بھی یہی ہے، کولرا. کسی کا غلط کھایا کوئی نہ کوئی بیکٹیریا وائرل آ جاتا ہے. وہ اس میں لکھے نا شنجیلا، سلمونیلا، کیمپولوبیکٹر، جونی، انٹرا ٹوکسیجن، ایکولائی، یرسینا، سٹیفلو بیسیلس. بیسیکلی جب یہ فوڈ ہم کہیں سے کھاتے ہیں، کہیں سے پانی پیتے ہیں تو گیسٹرو انٹرائٹس ہو جاتا ہے. اور اس کا جو جیسے بڑی جو دوائیاں ہمارے پاس وہ ہے لکس فمیکا ہے، ہمارے پاس برائٹرم البم ہے، ہمارے پاس کیوپروم میٹ ہے، ہمارے پاس پلسٹیلا ہے، ہمارے پاس مرکسال ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ جب تک آپ نقص کے بعد بیسلینیم کا استعمال کریں گے تو بہت زیادہ سیٹل ہو جائے گا. کیونکہ سارے بیکٹیریا، ٹی بی کا بیکٹیریا ہے نا یہ چھوٹے موٹے بیکٹیریا پہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ علامات اس جیسی ہوں اور طاقتور دوائی دو. ہنیمن نے بے شمار جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ جو بڑا وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا جسم کے اندر تو چھوٹا نہیں پنپتا، وہ خود ہی اس کو مار دیتا ہے. وہ اگر آئے گا تو بعض دفعہ ہاں کوئی پلہ ہوگا تو ایک نکلے گا تو اس کے بعد جیسے اس نے چکن پاکس کا ذکر کیا، کو پاکس کا ذکر کیا، میزل کا ذکر کیا ہوا ہے. بڑی بیماری جب جسم میں موجود ہوتی ہے تو چھوٹی بیماری پنپ نہیں سکتی. جیسے بڑا پیر ہے تو اس کے چھوٹا پیر اگر گدی بنا لے گا تو کوئی نہیں جائے گا، جاتا ہی نہیں. بڑی دکان ہے، بڑا سٹور ہے، چھوٹا سٹور چلتا ہی نہیں ہے. بڑا ڈاکٹر کلینک جس کا چلتا ہے تو اس کے پاس چھوٹے موٹے کلینک ویسے نہیں چلیں گے. تو یہاں بڑا بیکٹیریا ہمارا ٹیوبرکلوسس کا یہ والا بیسیلینیم، تو یہ باقی جب آپ اس کو دیتے ہیں نا تو باقیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے. یہ اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے باڈی کے اندر، امیونٹی اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ باقی یہ جتنی لائنیں اس نے لکھی ہوئی ہیں نا ان کو ویسے ہی ختم کر دے.
لا آف نیچر ہے، جس کا سملرٹی میں ہانیمن نے بڑا ذکر کیا، آپ نے پڑھا ہوگا، آرگینن میں بھی اس نے ذکر کیا۔ 1 ایم میڈیم پوٹینسی ہے، ہاں 1 ایم دیں، ہاں زیادہ کامن ہے، بچوں میں بھی اچھی ہے، بوڑھوں میں بھی، درمیانے میں 1 ایم بہت اچھا کرتی ہے۔ پھر اگر آپ کیس ری اکرنس ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو آپ 10 ایم میں بھی جا سکتے ہیں، سی ایم میں بھی جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن نیچے نہیں جانا، نیچے نہیں جانا۔ میں اس دن بھی کسی کو پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ بیسیلینیم جو ہے وہ 1 ایم میں آنتوں کے پہ بڑا اچھا رول ہے اس کا، اور میری کلینکل پریکٹس ہے، میں تو ڈائریا کے لیے ہم نے 3 پڑیاں باندھ کے رکھی ہوتی ہیں، ایک نق دو، ایک بیسیلینیم، ایک ایلوز دے دو، آدھے گھنٹے بعد بندہ ٹھیک ہو کے چل پڑتا ہے۔ یہ اتنی اچھی اینٹی بایوٹکس ہے۔ نہیں 200 میں وہ بھائی دیکھیں ابھی بندے کی دیکھیں یہ جان لے جاتا ہے، گیسٹرو انٹائٹس جو ہے نا، ہاں جی ہاں، تو میں بتا رہا ہوں نا، میں اور کیا بتا رہا ہوں، غلط بتا رہا ہوں آپ کو؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میں اکثر بتاتا ہوں 1 ایم میں دیں، میں سی ایم میں دیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ نقص دیں 1 ایم یا سی ایم دیں، اس کے بعد بیسیلینیم دیں، اور اس کے بعد ایلوز دیں۔ ایلوز تو ہم یوز ہی یہاں کا، جب ایکیوٹ ڈائریا آ جاتا ہے تو میں اس کو دیتا ہی سی ایم کی ایک ڈوز ہوں، تو اگلے شام تک بندہ اپنا پھر تر رہا ہوتا ہے۔ ہلو، تو یہاں آپ اگر نقص دیتے ہیں، بیسیلینیم دیتے ہیں، اس کے بعد ہے نقص دیتے ہیں، بیسیلینیم دیں، یہ فوری دے دیں، اور اس کے بعد آپ ورائٹرم البم دیں۔ الٹی بھی ہوتی ہے، بندہ فینٹ ہو رہا ہے، بندہ جا رہا ہے، تو اب جو ورائٹرم البم ہے وہ تو اس طرح ریسکیو کرتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا ٹائم ہے، 1 منٹ کے بعد ورائٹرم البم کا مریض کہتا ہے میں بچ گیا ہوں، میں ٹھیک ہو گیا۔ اور ہنیمن نے کولرا میں یہ تینوں دوائیاں بڑی کثرت سے استعمال کی ہیں، ورائٹرم البم، کیوپرومیٹ اور کیمفر۔ میٹیریا میڈیکا پیورا میں بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کولرا کی جب وبا پھیلتی تھی تو ہمارے مریض کم مرتے تھے اور ہمارے مریض زیادہ تر ٹھیک ہو جاتے تھے، کس سے؟ ورائٹرم البم سے، کیوپرومیٹ سے اور کیمفر سے۔ اور اب اس کا نسوڑ بھی آ گیا ہے کولرا کا، آپ کولرا 1 ایم دے دیں بیسیلینیم کے بعد۔ تو یہ 3-4 ہی دوائیاں ایسی ہیں کہ جس کے استعمال سے آپ کا مریض فوراً سیٹل ہو جائے گا، اور یہ منٹوں میں سیٹل ہو جائے گا، وگرنہ دوسری طرف جائے گا تو 4-4 6-6 دن ڈرپیں لگتی ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اب ایک تو ڈائریا ہے، پھر ایک ہے ڈسینٹری۔ ڈسینٹری انفیکشن ہو کے، انفلیمیشن ہو کے ساتھ بلیڈ کرانے، کریمپنگ، پین، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو پھر ڈیسینٹری آ گئی۔ ڈیسینٹری میں ہمارے پاس دیکھیں کہ اوپرومیٹ بڑا اچھا کام کرتی ہے، ہمارے پاس مرکسال بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مرکسال آپ نقص بیسیلینم کے دیکھیں نا، اگر مرکسال آپ دیتے ہیں تو اگلا موشن نہیں ہوتا، اگلی ڈیسینٹری کا موشن نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جو ہے نا، آپ کیوپرم اور مرکسال دونوں کریمپنگ میں آتی ہیں، لیکن کیوپرم کا جو کریمپ ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ارج زیادہ ہوتی ہے سٹول کی، کس کے ساتھ؟ مرکسال کے ساتھ، جبکہ کیوپرم کے ساتھ اتنی ارج نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کیوپرم دیتے ہیں، میں یقین مانو، اب لوگ کہتے ہیں نا 1 ایم 10 ایم سی ایم، ہم تو اس کو 30 میں دیتے ہیں تو سیکنڈ ڈوز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر نقص بیسیلینم دے کے آپ نے کیوپرم دی ہے نا، یا نقص بیسیلینم ایلوز دے کے آپ نے کیوپرم دی ہے نا، تو فوراً نقص بیسیلینم ایلوز دے کے آپ نے مرکسال دی نا، فوراً آپ کا رزلٹ آ جائے گا، کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس میں ایک اور دوائی ہماری ہے جو آئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک اور نسوڑ ہے اس میں، ڈیسینٹری کو کے نام سے۔
اور ڈیسنٹری کے پیشنٹ میں آپ بیسیلینیم کے بعد ایک ڈوز ڈیسٹینٹری کو کی دے دیں، آپ کا رزلٹ اور اچھا ہو جائے گا۔ 1 m کی ایک ڈوز دے دیں اور اچھا رزلٹ ہو جائے گا۔ ایک اور دوائی ہے الیٹریم۔ الیٹریم میں الٹی بھی ہوتی ہے اور موشن بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے وہ گیسٹرو انٹرائٹس میں، جہاں وومٹنگ بھی ہو اور جہاں موشن بھی ہو۔ اور گیسٹرو انٹرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہ بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جاتے ہیں، بار بار الٹیاں ہو رہی ہیں، بار بار موشن ہو رہے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جاتے ہیں۔ اور یہ آپ ایسے کیسز کو تو آپ بالکل گھنٹے ڈیڑھ بعد مریض اپنا کام کاج پہ لگا ہوتا ہے۔ نیکسٹ، کمبوجیا ہے، چپارو ہے، وہ بہت ساری دوائیاں ہیں، وہ بس وہ زیادہ یہی کام کرتی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ گمبوجیا بھی ہم دیتے رہتے ہیں، پھر چپارو امرگوسا ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنا مزہ نہیں آتا۔ جو ہماری اپنی کلینکل پریکٹس ہے نا، ہم نے وہ بتانی ہے تاکہ رزلٹ زیادہ ملے۔ باقی تو دوائیوں کی بڑی لمبی رینج ہے۔ ڈائریا میں تو بہت دوائیاں ہیں نا جی، موسٹ میں ایکیوٹ میں، لیکن ایلوز کمال کا درجہ رکھتی ہے، ورائٹرم البم کمال کا، کیوپرامیٹ، نکس، بہت کمال کی دوائیاں ہیں۔ اور وومٹنگ میں دیں گے صاحب، ورائٹرم البم فوراً روک دے گی۔ پھر تھوڑا بڑھ جاتی ہے تو بسمت ہے، پھر بڑھ جاتی ہے تو کیڈمیم سلف ہے، پھر آپ کی ایپومارفینم ہے۔ مطلب دوائیاں تو میں بڑی لمبی رینج ہے ہمارے پاس، اچھی کام کرنے والی دوائیاں۔ میں وہ دوائیاں بتا رہا ہوں جو زیادہ اچھا کام کرنے والی ہیں، جس کو زیادہ دل ہے تو وہ اور پڑھے۔ لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو پہلے آپ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، وگرنہ تو علم تو بہت بڑا ہے، پڑھتے جائیں۔ اب دیکھیں نا، ایک زمانے میں کارسینوسن ایک ہوتی تھی، اب کارسینوسن کے نسوٹ 17-18 آ گئے ہیں، بڑھتا گیا نا کام، ابھی اور کچھ آ جائے گا۔ کسی کو کینیڈیڈا کا نہیں پتا تھا، ہم کینیڈیڈا ہم نے پہلے آج سے کوئی 5-7 سال پہلے میں نے منگوائی، ایچ پیلوری کا پتہ نہیں تھا، اب یہ کارسینوسن کی ساری رینج ہم نے منگوا لی۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم اس کو دیں گے، آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے۔ نیکسٹ جی، آگے چلیں جی۔ حالانکہ فاسفورس میں رہ گیا، فاسفورس ہی بڑی، میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر تھا، اس کی والدہ کو ڈائریا تھا، کہتا ہے میں ٹیکے لگا لگا کے، مجھے فون اس نے کیا، تو ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، تو میں نے نقص دی، وہ کہتا تھا موشن جو ہی پانی پیتی ہے تو موشن ہوتے ہیں، اور دنیا جان کی دوائیاں اس نے اپنی دے دی، تو میں نے تو 3-4 پڑیاں بھیجی، ایک میں نے کہا نقص، ایک بیسلینم، ایک ایلوز دے، میں کہا رک جائے گا، نہیں رکا تو میں نے فاسفورس اس کو 1 m کی لادہ بنا دے دی، کہتا جی اگلی ڈوز جب فاسفورس کی دی تو اس کے بعد موشن نہیں ہوا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، ایکیوٹ ڈائیورٹیکولائٹس۔ Diverticular disease is affection of the middle age and the Western diet. یہ دکھائیں نا اس کو، آخری پکچر ذرا دکھائیں، اس کی ہے تو نیچے کوئی، اس کی ہے، ہاں یہ ہے نا، لیکن یہاں ان کو یہی سمجھ نہیں آئے گی، ذرا آخری دکھائیں۔
یہ پوچھ بنا ہوا نا یار، یہ جہاں یہ شروع ہو رہی ہے نا لارج، یہ آیا نظر، یہ اس میں لکھا بھی ہے اس نے، باہر تو یہ باہر یہ نکل رہے ہیں نا، ہاں یہ ادھر نکل رہا ہے، یہ میں آتا ہوں اس سلائیڈ پہ، وہ یہاں نہیں میرا، یہ بیسکلی یہاں ہے، کدھر ہے، یہ ہے، یہ دیکھیں نا آنت کے باہر کے حصے میں یہ نکل رہا ہے، اس کی انفلیمیشن ہے، جیسے اپینڈس ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ بائی نیچر نہیں ہوتے، یہ بن گئے ہیں، دس از اے ڈائیورٹیکولائٹس، یہاں وہی دوائیاں کام کریں گی جو اپینڈس میں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، یاد ہے وہ دوائیاں، ہاں ہاں، نکس بیسیلینم، آر ایس ٹینکس، پائروجینم، سورائنم، مرکسال، آگے چلیں گے، یہ کہیں بیکٹیریل انفیکشن ہے لیکن اس کا رخ باہر کی طرف آ گیا، یہاں ایک یہ ہے، یہ بھی اپینڈسائٹس کی طرح لگا ہوتا ہے، لیکن میں اس پہ آتا ہوں، یہ بھی اپینڈسائٹس کی طرح لگا ہوتا ہے، لیکن سب لوگوں میں نہیں ہوتا، سب میں نہیں ہوتا، واپس جائیے، تھرومبوس سے تو آپ واقف ہی ہیں نا، ہیمورائڈ اکر وین اینل ویسکولر سب میوکوزل cushion become engorged with blood. پریزنٹیشن کیا ہے جی، بلیڈنگ ود ڈیفیکیشن از دا، جب آپ اسٹول پاس کرتا ہے تو بلیڈنگ، ذرا اس کی نیچے پکچر ہیمورائڈ کی ذرا دکھائیں، یہ آ گیا جی، دس از دا ہیمورائڈ، یہ دیکھیں نا، یہ اس کنڈیشن میں تھا، اب یہ ہیمورائڈ بن گیا، اب جب سٹول پاس ہوگا تو چونکہ یہ غبارہ بن گیا ہے، بلڈ کا بنا ہوا ہے، تو جب ذرا سا بھی ہارڈ سٹول ہوگا تو اس کو رپچر کرے گا تو بلیڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ انٹرنل ہے اور یہ باہر کا رخ، دس از دا ایکسٹرنل، سمجھ آ گئی جی، اب دوائی کیا ہے، دوائیاں جو ہیں اگر تو بلیڈنگ ہے تو نقص دیں، سلفر دیں، اور بہت اچھا جو دوائی بلیڈنگ کو روکتی ہے، میں نے پتہ نہیں 5 7 سال 10 سال ایمامیلس کا استعمال کیا اور بہت زیادہ ہے، لیکن جب سے ہم نے لیکسس کا استعمال شروع کیا یہاں پہ، ہمیں باقی کبھی بہت کم شاذر نظر کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، بند کہاں سے ہوتا ہے بھائی، یہ اچھا، تو آپ نقص، اچھا نقص سلفر آپ سب کو دیں، یہ میری بات رکھ، نقص سلفر سب کو دیں، نقص کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی جو اس کا سورس بنا ہے، چاہے وہ کوئی مسالہ تھا، چاہے بڑا گوشت تھا، چاہے کوئی دوائی تھی، اس کے اثر کو زائل کر دے گی، سلفر کا کام ہے بیماری کو باہر کے رخ رکھے گی، جب نقص دیں گے سلفر پھر اس کو ریورس نہیں کرنے دے گی، باہر کے رخ دے گی، اب بلیڈنگ ہے تو آپ لیکسس دیں گے، پین ہے تبھی لیکسس کام کرے گی، پین بہت زیادہ ہے اور ہیمورائڈ اور بلیڈنگ ہے تو کولنسونیا وتھ کانسٹیپیشن اگر تو کولنسونیا بڑا اچھا کرے گی، اور روٹین میں آپ نقص سلفر لیکسس دیں، اگر ساتھ پین ہے تو کولنسونیا 200 کی روز دے دیں، لیکن پین فل ہے، کانسٹیپیشن ہے اور بلیڈنگ ہے تو پھر نقص سلفر کے بعد کولنسونیا 1 ایم دے کے پھر 200 دیتے جائیں اس کو، اب پین ہے اور پین کی یہ کنڈیشن ہے کہ ایسکولس میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے لیکن اس میں بلیڈنگ بہت کم پائی جاتی ہے، اور وہ فیل ایسے کرتا ہے کہ جیسے سم تھنگ
لائک اے ووڈن پیس اور یا کوئی شیشے کا پیس چبھ رہا ہے تو پھر ایسکولر سلپ کبھی فیل ہی نہیں ہوتی، کبھی فیل نہیں ہوتی. ہیمورائڈز بلیڈنگ ہے اور پین نہیں ہے اور بلیک خون آ رہا ہے تو آپ کا ہیمامیلس واقعی بہت اچھا کرتی ہے. اور شاذر ناظر ہمیں بلیڈنگ میں لیکسس کے بعد کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ضرورت پڑے تو اس کو ہیمامیلس آپ دے سکتے ہیں. اور یہاں ایک اور دوائی ہے جو اسپیشلی ہمارے پاس چھوٹے بچے جب آتے ہیں نا ان کو اینل بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں امونیم کارب. اور بچوں میں امونیم کارب ویسے بھی بلیڈنگ میں اچھا کرتی ہے، بچوں میں امونیم کارب بہت اچھا کام کرتی ہے. پینفل ہے، بلیڈنگ ہے اور بہت زیادہ سینسٹیوٹی بڑی ہوئی ہے. اب لگ سلفر کو آپ نے نہیں چھوڑنا. پھر میوریٹک ایسڈ ہے اور یہاں پھر آپ کا جو ہے نا اگر آپ کے پاس اگر پین ہے اور برننگ ہے، پین ہے برننگ ہے پیونیا، لیکن نق سلفر کو نہیں چھوڑنا. آپ آگے دوائیاں بدلتے جائیں. پیونیا برننگ ہے، سیویئر برننگ ہے تو پھر ریٹینیا. ٹھنڈے پانی سے افاقہ ہے اور گرم پانی سے افاقہ ہے. گرم سے ریٹینیا ہے، ٹھنڈے سے ایلوز ہے. ایلوز بھی ہیمورائڈز کو ٹھیک کر دیتی ہے. آپ نق سلفر دے کے ایلوز ہیں وہ بھی ٹھیک کر دے گی، لیکن اس کا برننگ ہوتی ہے لیکن وہ ٹھنڈے پانی سے. ریٹینیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اور یہاں برننگ ہے، پین ہے، انبیئریبل ہے. برننگ ہے، پین ہے، انبیئریبل ہے تو ٹیرنٹولا کیوبینسس ہے. بعض دفعہ یہاں پرولیپس آ جاتا ہے. مریض آپ کو ساری کنڈیشن نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے ریکٹل پین ہے، پرولیپس ہے، پورا ریکٹل باہر آ جاتا ہے تو پھر اگنیشیا ہے، پھر پوڈو ہے، پھر میوریٹک ایسڈ ہے. یہاں ہیمورائڈز ہیں، پین ہے، سٹول پاس کریں اور دیر تک درد رہتا ہے، یہاں ایسڈ نیٹرک بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. موسٹ کامنلی آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دوائیوں سے پہلے باہر نہیں جانا پڑتا. بس لکس سلفر لیکسس اور کولونسونیا سے بہت کم چانسز ہو کہ آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، بہت کم چانسز ہے. لیکن آپ کے پاس دوائیاں اور بھی بہت ہیں. پیونیا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے، ریٹینیا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ تو ذہن میں رکھے نا، پیونیا، کولونسونیا، ریٹینیا یہ بڑی مزے کی دوائیاں ہیں. میں نے جہاں دوائیاں لکھی نہیں ہوئی دیکھیں میں بول رہا ہوں کیونکہ میں لیکچر میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم پرابلم لکھ لیتے ہیں باقی میں بولتا جاؤں گا وہاں پہ کیونکہ ٹائم بہت لگ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس لیے کہ ڈیلی پریکٹس ہے نا، روٹین کی پریکٹس ہے. جہاں کانسٹیپیشن آئے گی تو وہاں یہ یاد رکھیں کہ ہیمورائڈ ہوگا تو وہاں کولنسونیا بہت اچھا کام کرے گی. ادروائز کانسٹیپیشن اگر کیونکہ ہم نے ایکیوٹ ایمرجنسی ہم ڈیل کر رہے ہیں. ایکیوٹ ایمرجنسی چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، بیٹھ نہیں رہا ہوتا. آپ کولنسونیا اگر امیڈیٹلی آپ کو فریکچر سی ایم کی ایک ڈوز دیں گے 5 منٹ بعد مریض ریلیکس ہو جائے گا. پیونیا کی ایک ڈوز سے 5 منٹ میں مریض ریلیکس ہو جائے گا، 2 منٹ میں ریلیکس. میرے پاس ایک کینیڈا سے پیشنٹ آئی، اس کو ریکٹل ایپسس بنا ہوا تھا اور وہ کینیڈا سے وہ کہتی ہے جی ہر 6 مہینے ہر 2 مہینے بعد یہ ری اکرنس ہوتی ہے اور میں سرجریاں کروا کے میرا اشر ہو گیا. تو وہ آئی جب میرے پاس تو سیویئر پین میں سی، نہ وہ بیٹھ سکتی تھی نہ کھڑے. تو میں نے اس کو ٹیرنٹولا کیوبینسس سی ایم کی ڈوز دی. میں نے ایک مریض دیکھا، دوسرا دیکھا، میں نے کہا کیا کہتی سیٹل ہو گیا. تو یہ ہومیوپیتھک دوائیاں ایسے سیٹل کرتی ہیں اگر آپ کی گریپ ہو تو. نیکسٹ جی. ٹیرنٹولا مجھے بڑا کام مزے کا کرتی ہے، سی میں ٹکائے ایک ڈوز تو بڑا مزے کا کام کر دیتی ہے.
پیونیا بھی سی ایم میں بہت مزے کا کام کرتے ہیں. یہ درد آپ کو جو ہے نا جب پیونیا کا ہوگا نا تو یہ 1-2 منٹ سے زیادہ اتنی. ایک میرے پاس پیشنٹ تھا, اس کو میں نے ادھر ہی دی, میرا دوست تھا ملنے والا تھا اچھا, تو میں نے اس کو پیونیا دی سی ایم, تو ٹھیک ہو گیا, چلا گیا. میں کہتا پھر میں آؤں گا, درد اسی وقت سیٹل ہو گیا. مجھے کہتا ہے 6 مہینے بعد, یہ کوئی ویکسین ٹائپ دوائی ہے کہ 6 مہینے بعد تھوڑی دیر کے لیے آتا پھر غائب ہو جاتا ہے. وہ دوائی ابھی تک کام کر رہی ہے. اس کو میں نے سی ایم کی 1 ڈوز کھلائی تھی تو وہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ مجھے مہینے 2 4 6 بار آتا ہے, لیکن کوئی 2-4 منٹ آئے گا تو پھر غائب ہو جائے گا. ایک دوائی ہے سیڈم ایکرے, اس کی بڑی تعریف لکھی ہے, لیکن 100 میں سے کسی ایک پہ کام کرتی ہے. 100 میں سے ایک پہ. میں آپ کا نا کوئی ریئر نہیں بتا رہا, میں آپ کو ریئر بھی بتا رہا ہوں, اس لیے وہ میں سب سے آخر بتائیے کہ وہ پہلے آپ دے دیں گے تو آپ فیلئر میں چلے جائیں گے, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ فیلئر میں جائیں. کام کرتی ہے, میں کہا 100 میں سے کسی ایک پہ کریں گی. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو کہیں گے میں نے تو بواسیر کی دوائی پکڑ لی ہے, کیونکہ پڑھ کے نشہ سا بندے کو چڑھ جاتا ہے کہ بس ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں. لیکن ہمارا یہ 25-30 سال کا تجربہ جو ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا نام لیتے ہیں, ذرا مشکل سا نام ہے, ذرا ملتی بھی نہیں ہے, تو سمجھیں کہ میں بواسیر کا معالج بن گیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب دوائی کام یہ کرتی ہے, میں اس کی اتنی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا, کام یہ کرتی ہے لیکن 100 میں سے ایک پہ. لیکن جو پہلے نمبر پہ ہم بتا رہے ہیں وہ تو 100 میں سے 80 90 70 یوں لگتی ہیں. نیکسٹ جی. آگے چلتے ہیں. اچھا, پین میں اگنیشیا بھی بڑا کام کرتی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اگنیشیا کئی دفعہ میں نے دیکھا ایسے بندہ, کیونکہ وہ سٹریس والا مریض بھی ہوتے ہیں نا, اگنیشیا دیکھے پرولیپس میں بھی بڑا اچھا کرتی ہے, پین میں بھی اچھا کر جاتی ہے. لیکن آپ نے چلنا اسی ترتیب سے ہے, ایک دم آخری دوائی پہلے نہیں دینی جو میں بعد میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی.